اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سورہ مبارکہ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے الاحزاب، اور یہ جو ہے پارہ نمبر 21 میں جو ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے موجود ایک طویل سورہ ہے، تقریباً 9 رکوعات ہیں اس کے، اور اس سورہ کا انتخاب جو ہے وہ میں نے اس لیے کیا کہ آج کل کے جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، خصوصاً جو ہمارے فلسطین کے حالات ہیں اور یہود کی جو مکاریاں ہیں، اور یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لانے کے لیے کہ یہ کوئی نئی ان کی جو ہے نا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی یہ تینوں جو تھے، یہود، ہنود اور نصارہ، یہ تینوں مل کر جو ہے اکٹھے ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف مل کر جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں وہ ایکا کر لیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد بھی کروائیے گا۔ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی تھی، سرخ گائے والی ہائفر کی، جو آپ لوگوں سے پوسٹ بھی شیئر کی تھی، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی مختصر آپ سے جو ہے وہ بھی بات کروں گی۔ اور سورہ احزاب کا جو ایک بہت خوبصورت پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سورہ احزاب نہ صرف قرآن مبارک کی صورت ہے، بلکہ اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کو بہت دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سورہ احزاب کی آیتوں سے آپ کو بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہ ہو۔ لہٰذا میری بڑی خواہش بھی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب میں اس دور کے جو واقعات، جو سورہ احزاب کے دور کے جو واقعات ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہمیں مطالعہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اب اس کا نام جو ہے احزاب ہے، احزاب جمع ہے حزب کی، اور حزب کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت، ایک گروہ، اور احزاب اس کی جمع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ساری جماعتیں اور سارے گروہ۔ تو ساری جماعتیں اور سارے گروہ جو تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین عرب بھی تھے، یہود بھی تھے اور منافقین بھی تھے، اور مسلمانوں نے بدر کے اس پہ جنگ میں جس طرح ایک زبردست کامیابی حاصل کی تھی، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اگلے ہی سال احد کا میدان سج گیا، اور احد کے میدان میں جو تیر اندازوں سے ایک غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنا جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی، تو جس کی وجہ سے کفار مکہ جو ہے وہ پلٹ کر آئے اور آ کر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے حملہ کیا، جس سے 70 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے یکبارگی ایسا حملہ کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ یہ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہم شہید کر دیں نا۔ اور اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو دھاک بیٹھ گئی تھی نا بدر میں مسلمانوں کی، تو احد میں پھر لوگوں کے جو دماغ میں جو بات آئی وہ یہ بات آئی کہ یہ تو وقتی جو ہیں وہ چیزیں ہیں، کبھی آپ کو شکست ہو گئی تو کبھی ان کو شکست ہو گئی، تو مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی حق، سچ اور کوئی اللہ کی نصرت اور مدد ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں جو ہیں وہ یہ گمان کیا، اور مسلمانوں کی جو رعب تھا ارد گرد کے علاقوں پہ، وہ رعب جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگوں نے جو ہے مدینہ طیبہ پر جو ہے حملہ کرنے کی جو ہے وہ سازش جو ہے وہ کی اور ارادہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے خود تو نہیں گئے، لیکن سریہ جو ہے وہ ایک تیار کیا، سریہ ابو سلمہ اس کو کہتے ہیں، اس کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قبیلہ تھا ازل اور قارہ، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں نا آپ اپنے کچھ دین سکھانے والے لوگ دے دیجیے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آئیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اصحاب کو دین سکھانے کے لیے، مبلغین کو جو ہیں اساتذہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان مبلغین کو، وہ تو بیچارے تعلیم دینے کے لیے گئے تھے نا، وہ تو ٹیچرز تھے، ان میں سے 4 کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ نا
ان بے بس لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد 2 اصحاب جو تھے حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انہوں نے مکہ معظمہ میں لے جا کر دشمنوں کے ہاتھوں جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ یعنی جو 6 مسلمانوں کے ٹاپ کے جو ٹیچرز تھے یا جو مبلغین تھے، ان کے ساتھ دشمنوں نے یہ حال کیا۔ پھر اسی مہینے میں ایک اور قبیلہ آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ ایک وفد جو ہے اپنے دین سکھانے والوں کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد جس میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 40 اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 70، بہرحال 40 تھے یا 70 تھے، ایک بڑی ہی تعداد تھی ان لوگوں کی، انصاری نوجوانوں کا تھا، ان کو نجد میں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بئر معونہ کے مقام پر جو ہے وہ لے جا کر انہوں نے ان سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ یعنی مسلسل یہ بدعہدیاں جو ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ مین وائل مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودی پہلے سے موجود تھے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ مدینہ میں یہودی کیوں موجود تھے۔ اس لیے موجود تھے کہ ان کے پاس یہ بات ان کی کتب میں درج تھی کہ کھجوروں کا ایک علاقہ ہوگا اور وہاں پہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس جگہ کو اپنا جو ہے ہیڈ کوارٹر سمجھ لیں کہ وہ بنائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ سارے علاقے کی نشانیاں وغیرہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھی۔ تو اس لیے یہودی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منتظر وہاں پر جو ہیں موجود تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جو ہے وہ اعلان کیا تو ان کو اس بات کی چڑ ہو گئی کہ یہ بنو اسماعیل میں سے جو ہیں وہ کیوں آئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک اور سازش کی اور انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جو ہے وہ سازش کی۔ انہوں نے اپنے گھر دعوت کے لیے کہا کہ آپ آئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ ایک ایسی جگہ تھی، تنگ سی جگہ کہ جہاں سے گزرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پلان کیا کہ اوپر سے ہمارے کچھ لوگ بیٹھیں گے اور آپ گزر رہے ہوں گے اور وہ پتھر جو ہیں وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیں گے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قبل از وقت جو ہے اس کی خبر کر دی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جو ہے وہ نہیں گئے۔ تو گویا یہ سمجھیے کہ وہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کی جو پسپائی ہوئی تھی، جو شکست ہوئی تھی، اس کا خمیازہ تقریباً 7-8 مہینے تک یہ شرارتیں، یہ شرانگیزیاں ہر طرف سے چلتا رہا۔ تو آپ سوچئے کہ ایک مدینہ کی چھوٹی سی جو ریاست تھی، جو ابھی نئی نویلی ریاست تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی نئے نئے انصاری جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، اب اس میں دیکھیں کہ اتنے سے عرصے میں بدر بھی ہو گئی، اتنے سے عرصے میں احد بھی ہو گئی، اتنے سے عرصے میں 2 مسلمانوں کے جو وفد تھے ان کا جو ہے وہ ان کو شہید بھی کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے حالات بھی جو ہے وہ مطلب بنا دیے گئے، اور اس سے بڑھ کر عربوں نے جو کیا کہتے ہیں مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کا جو ہے وہ اکنامک بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، ان کے ساتھ لین دین جو ہے وہ نہیں کرنا، جس سے جو ہے نا وہ خود مطلب مسلمانوں کے حالات بھی جو ہیں وہ بڑے تنگ تھے۔ لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ یہ مسلمان، اب ذرا سوچئے مدینہ کے مسلمانوں کو فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اسی لیے حاصل ہے کہ اس سارے چیلنج والے اور انتہائی لگ رہا ہے کہ ایسے موقع پر کہ اسلام کبھی ابھرے گا بھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے جو ہے پریشانیوں نے اور تنگیوں نے اور دشمنوں نے اسلام کا جو ہے وہ رستہ جو ہے وہ مسلمانوں کا راستہ جو ہے وہ دیکھ لیا۔ تو اب اس میں اب حالات تھوڑے سے میں چاہوں گی کہ آپ کو بیان کروں تاکہ جب ہم صورت کے اوپر آئیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں مجھے بار بار بیان نہ کرنی پڑیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ مسلمانوں کو جو جو چیلنجز درپیش ہوئے، میں 1 بائی 1 کر کے آپ کے ساتھ وہ چیلنجز جو ہے وہ بھی بتاتی ہوں کہ جیسے ہی مسلمانوں کو احد کی جنگ میں وہ جو شکست جو ہے ہوئی اور 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ زخمی تھے، اور ہر گھر کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی شہید جو ہے وہ موجود تھا، ہر گھر میں سے کسی نہ کسی کی شہادت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ اب ایسے میں ایک تو صورت یہ ہوتی کہ لوگ رونا پٹنا مچا دیتے اور اپنے اپنے شہداء کے اوپر جو ہے وہ تعزیت کرنے لگتے اور ان کا رونا جو ہے وہ شروع کر دیتے، اور خود ایسے وقت میں
جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، ان کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے برے طریقے سے مطلب ایک تو صرف شہادت ہی نہیں بلکہ ان کی جو لاش تھی اس کا مسئلہ بھی کیا گیا، ان کا کلیجہ بھی نکال کر جو ہے وہ چبایا گیا۔ تو ایسے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، میں یہ نقشہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی صورت میں اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہم نے شاید آج تک یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازوں میں رویا کرتے تھے۔ ہم نے آج تک یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ لگے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہم نے آج تک سیرت کو یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے۔ ہم نے آج تک سیرت کو یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پتھر جو ہے وہ کھایا کرتے تھے لیکن پھر بھی دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک زبردست کمانڈر بھی تھے، کمانڈر ان چیف تھے کہ جو بیدار مغز تھے۔ اور ایسے وقت میں جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زخمی ہیں، جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ساری تلواروں کا رخ ہو گیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے گھیرے سے جو ہے اس وقت نجات جو ہے دلائی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور کہا کہ دیکھو کافر پتہ نہیں اس وقت کیوں پلٹ کے چلے گئے، کیوں ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ ہم جو ہے نا مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دم سے وار کر کے ختم کر دیں۔ اب یہ اللہ نے ان کو بھلا دیا یا جو بھی ان کے دماغ میں آئی، اب وہ پلٹ کے تو چلے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ دور جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا اور ان کو خیال ہوگا کہ ہم کیوں نہ ان کا خاتمہ ہی کر کے کیوں نہ آ گئے، اور وہ پلٹیں گے۔ تو چلو تیاری کرو، چلو تیاری کرو اور ان کا پیچھا کرو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 70 شہداء کی لاشیں پڑی ہیں جن کو ابھی دفنانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کا پیارا جو ہے وہ زخمی ہے اور شہید ہے، اور ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ چلو پیچھا کرو دشمنوں کا، اور دشمن سے تو پہلے ہی مار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے فوراً جو ہے وہ حامی جو ہے وہ بھری، اور تقریباً 650 کے قریب جو صحابہ کرام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئے، اور پھر ایک جگہ ہے حمراء الاسد، وہاں پر پہنچے اور 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور انتظار کیا کہ کیا ہے۔ تو ایسے میں آتے جاتے قافلوں میں سے ایک غیر مسلم جو تھا اس نے انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں سے تقریباً 35-36 میل کے فاصلے پر ابو سفیان یہ لشکر جو لے کر آیا تھا اور حملہ کیا اور پھر کامیاب ہوا اور پھر پلٹ کے جلدی میں چلا گیا، تو جنگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی اور یہ پلٹ کے چلا گیا۔ تو کہا آپ جہاں رکے ہوئے نا وہاں سے تقریباً 35-36 میل پر ابو سفیان جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کو واقعتاً احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں پلٹ کر جانا چاہیے، ہمیں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ تمام کرنا چاہیے۔ تو لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کے ان کا پیچھا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا مرال دیکھ کر، یہ ہمت دیکھ کر اس کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور اس کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، اور انہوں نے پھر یہی سوچا کہ نہیں بس اب چلو۔ اب اس میں 2 ہمارے لیے سبق موجود ہیں۔ ایک سبق کیا موجود ہے کہ لیڈرشپ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لیڈرشپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ان کے ساتھ ان کے جان نثار موجود نہ ہو، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی کہ جب ان کو کہا تھا کہ جاؤ، یہ یہودیوں کی کہانی سنا رہی ہوں، کہ وہ فلاں شہر میں جس میں تم کہتے ہو داخل ہونا ہے کہ جاؤ تو اور جا کے وہاں سے ان سے لڑو ان کی، تو انہوں نے کہا موسیٰ کہ وہاں کے تو بڑے جبارین ہیں، وہ تو بڑے اونچے قد کے لوگ ہیں اور وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، ایسے کرو کہ آپ اور آپ کا بھائی جا کے لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ تو انصار نے یہ بات نہیں کی، اور کیا کہتے ہیں مکہ کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کی۔ انصار اور مہاجرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی یہ واقعہ، یعنی اس بیدار مغزی اور اس فیصلے کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان ایک بڑے نقصان سے جو ہیں وہ بچ گئے، اور کوئی مطلب لڑائی جھگڑا اور کچھ بھی جو ہے وہ نہ ہوا۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد
بعد وہ جو مدینے کی مضافات میں سائڈز میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی جو ہیں ان کی گھرانے تھے اور ان کی کالونیز تھیں وہاں پر موجود، تو پورا ایک جو ہے نا محلہ جو تھا بنی نذیر کے نام سے جو ہے وہ وہاں پر رہتا تھا. تو وہاں پر جو ہے ان کو کفار نے جو ہے ان کو چڑھایا اور انہوں نے ان سے کہا کہ تم، بلکہ کفار نے نہیں، وہ جو تھا عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے ان کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ ساتھ، یعنی اب دیکھیں بیرونی حملوں کا بھی خطرہ ہے، اب اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہیں منافقین، ٹھیک ہے، عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا نا، سو کالڈ مسلمان تھا نا، وہ بھی آگ لگانے سے اور آگ بھڑکانے سے باز نہیں آ رہا. اس نے جو سائڈ پر جو بیٹھے ہوئے تھے یہودی، ان کو اس نے تیلی دکھائی اور اس نے ان سے کہا کہ تم بدعہدی کر دو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اگر تم بدعہدی کرو گے اور یہ مسلمان تم پہ چڑھائی کریں گے، میں 2000 بندے لے کر جو ہے وہ تمہاری مدد کے اوپر جو ہے وہ آ جاؤں گا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم فوراً یہ علاقہ جو ہے ایک مدت دی کہ اس لمٹ میں تم یہ علاقہ جو ہے وہ چھوڑو اور یہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مطلب دھمکی دی، یہ سب کچھ کیا، تو پھر ان کے جو حامی تھے، کیونکہ وہ تو خود ہی کچے تھے، وہ تو جھاگ کی طرح تھے نا، وہ کون سے سچے تھے کہ جو چل پڑتے، کوئی بھی جب ان کی مدد کے لیے نہیں آیا تو پھر ان کو مدینے سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کا تھوڑا سا ایک روب جو ہے وہ قائم ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا کہ اچھا احد بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، بدر جو ہے وہ ہوئی تھی ہماری رمضان المبارک میں، اور احد جو ہے وہ کب ہوئی ہے؟ ہم بھی بتاؤ، احد کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ وہ بھی لگ بھگ اسی عرصے میں ہوئی ہے، تقریباً پورا 1 سال کا وقفہ ہے ان دونوں اس میں. اچھا اب کیا ہوا کہ شعبان میں ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، اس میں یعنی تقریباً 1 سال کا وقفہ ہے. اب کیا ہوا کہ جب احد سے لوٹا تھا نا سفیان، ابو سفیان، تو اس نے چیلنج کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اچھا یہ والی جنگ تو ہوئی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگلے سال پھر یہیں پر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہیں پر آئیں گے اور آ کر جو ہے نا آپ سے دوبارہ جنگ جو ہے کریں گے. اب جب شعبان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تیاری شروع کر دی. انہوں نے کہا تم نے چیلنج کیا تھا. اچھا اس نے جب یہ چیلنج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک سفیر کو بھیجا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہوگی، چیلنج قبول ہے، ٹھیک ہے. اس نے چیلنج کیا، انہوں نے چیلنج قبول کیا. اچھا اب وہ چیلنج کر کے وہ نہیں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طے شدہ وقت پر تقریباً 1500 اصحاب کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر چلا. لیکن کیا ہوا کہ کچھ آگے جا کر جو ہے وہ اس کی ہمت ٹوٹ گئی، کیونکہ کچھ چیز ایسی، دیکھیں اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے، کوئی ڈراتا ہے اور آپ ڈرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور آپ اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کرتے ہیں، تو بدماش دشمن جو ہوتا ہے نا اس کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ نے کئی دفعہ کوئی ویڈیوز کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی کہ جس میں ایک معمولی سی جو مرغی ہے وہ سانپ سے لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ایک فاختہ جو ہے وہ ایک بڑے سانپ سے جو ہے وہ لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ایک کتے کے ساتھ جو ہے ایک بلی لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. حالانکہ مقابلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جذبہ ہوتا ہے. جب وہ جذبہ ہوتا ہے نا تو وہ جذبے کو کوئی چیز جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی. تو یہی معاملہ ہوا کہ مسلمان ایک جذبے کے ساتھ اور جیت کی لگن کے ساتھ میدان کے اندر موجود تھے. نکلا ابو سفیان بھی، لیکن پھر اس کی ہمت جو ہے وہ مطلب ٹوٹ گئی، اللہ نے توڑ دی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہمت کرو، نکلو تو صحیح، پھر تمہارے اندر تمہارا روب تو میں طاری کروں گا نا. تو اللہ نے ایسا روب طاری کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 8 دن بدر کے مقام پر ان کا انتظار کیا، وہ لوگ نہ آئے. اچھا اب بدر کا مقام جو ہے اگر آپ نقشے میں دیکھیں وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے. اچھا مسلمانوں کے پاس جو سامان تھا تو مسلمانوں نے جو ہے نا وہ سامان جو تھا وہ تجارت وغیرہ کی وہاں پر، اور پتہ چلا کہ مسلمانوں نے 1 درہم کا 2 درہم بنا لیے. لیجئے، جنگ بھی نہیں ہوئی اور کچھ مالی نقصان، وہ جانی نقصان بھی نہیں ہوا، اور الٹا وہاں سے جو ہے بزنس کر کے اور کما کے جو ہے وہ مسلمان پہنچے.
اب اس سے بھی کیا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک اور دھاک بیٹھ گئی. آپ یہ دیکھیں مسلسل اسٹرگل کتنی ہے، مسلسل اسٹرگل ہے. ایسے وقت میں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ تو نہیں کہا اللہ میرے ساتھی بڑے تھک گئے ہیں، اب عہد میں تو 70 شہید ہوئے تھے، اللہ اب ایسے کریں ہم ذرا جبریل علیہ السلام اور ان کے ذرا فرشتوں کو بھیج دیں، وہ لڑائیں جا کے. ہم نہ لڑیں، ہم تو تھکے ہوئے ہیں، ہم تو خون آلود ہیں، ہم تو زخمی ہیں، آپ ان کو بھیج دیں. اللہ کے نبی نے تو ایک دفعہ نہیں یہ بات کی، خود اٹھے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور وہاں پر گئے. پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کے حالات جو تھے وہ بننے لگے. کیسے کہ وہ تمام لوگ جن کا میں نے ابھی بتایا نا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں جو ہے بدعہدی کی تھی ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جلا وطن کر دیا تھا، انہوں نے یہ یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ یہاں سے نکلے اور خیبر میں چلے گئے. اب انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ دیگر قبائل سے جو ارد گرد کے قبائل تھے ان کے ساتھ انہوں نے کانورسیشن شروع کی کہ بھائی یہ مسلمانوں کی طاقت تو روز بروز ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ تو ہمارے گلے کا کانٹا جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے نہیں لڑتے، سب مل کے لڑتے ہیں. پہلے تم اکیلے لڑے وہ لڑے تو شکست ہو گئی، کیوں نہ سب مل کے جو ہیں مدینہ کے اوپر جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں. تو لہٰذا شوال 5 ہجری میں جو ہے عرب کی ایک بہت بڑی جماعت جس میں یہ سارے جو غدار تھے، جتنے بھی اسلام سے نفرت کرنے والے لوگ تھے، یہ تمام لوگ جن کی تعداد تقریباً 10 سے 12 ہزار تھی. اس سے پہلے تو 2-2, 3-3 ہزار کے درمیان مقابلہ رہا ہے، اب 10 سے 12 ہزار کی ایک جمعیت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو گئی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں نے آپ کو بتایا بیدار مغز انسان تھے، کمانڈر ان چیف تھے، بہترین اپنی فوج کی کمان اور لیڈرشپ کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بھی جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، آپ کا بھی پورا ایک نظام تھا. اب پتہ چل گئی کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا ایسی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور پلاننگ جو ہے وہ ایسی ہو رہی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہاں سے لشکر چل پڑا ہے. اب سارے لوگ بیٹھے، اب کیا کریں، وہ تو 10-12 ہزار آ رہے ہیں، یہاں تو مقابلے والی بات ہی نہیں ہے، نہ ہتھیار نہ مین پاور اتنی زیادہ. تو پھر جو ایک مشاورت ہوئی اور ایک جو کمیٹی بیٹھی جس نے ساری چیز پہ جو ہے وہ غور کیا، تو وہاں پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سجیشن تھی وہ سب کو بڑی اچھی لگی، جنہوں نے کہا کہ مدینہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھود لی جائے. ٹھیک ہے، اور خندق کھودنے کا جو نقشہ جو ہے، اب یہ دیکھیں کہ وہ خندق کھودنے کا نقشہ جو ہے اس طرح کیا، انہوں نے کہا مدینے کا جو جنوب کی سائڈ تھی وہاں تو باغات تھے، اور آج بھی وہاں پر اسی طرح باغات ہیں کہ وہاں سے وہ اتنے گھنے باغات ہیں کہ وہاں سے کوئی دشمن جو ہے فوج جو ہے گزر کے حملہ کر نہیں سکتی تھی، وہاں سے تو بچاؤ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو مشرق کی سائڈ تھی وہاں پہ لاوے کی چٹانیں تھیں، تو وہاں سے بھی اس جگہ کو بھی کراس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا خطرہ جو تھا نا وہ مشرقی اور مغربی جو کارنرز تھے نا وہاں سے خطرہ تھا کہ وہاں سے حملہ ہو سکتا تھا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پہ خندق کھدوائی جائے اور یہاں سے خندق کھدوا کے شہر کو محفوظ کر لیا جائے. خندق سمجھتے ہیں کہ خندق کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے خندق؟ ہاں، ڈچز ہوتے ہیں، بالکل ہاں. ٹھیک ہے، اور وہ اتنی مطلب وہ انہوں نے، اور پتہ ہے کتنے دن تھے ان کو وہ کھودنے کے لیے؟ صرف 6 دن کی مہلت تھی، صرف 6 دن کی مہلت تھی، جس میں ایک شہر کے پوری ایک سائڈ کے ارد گرد، اور کوئی آج جیسی مشینری اویلیبل تھوڑی تھی، ان کو ہاتھ سے کدال سے انہی سے کام ہو رہا تھا، کوئی ہیوی مشینری یا کوئی. اور آپ کو پتہ ہے مدینہ کی زمین پتھریلی زمین ہے، ہماری طرح کی میدانی زمینیں نہیں ہیں وہ نا، پتھریلی زمینیں ہیں، تو آسان نہیں تھا وہاں پہ وہ کھدائی کرنا. تو 6 دن کا موقع، اور موسم کیسا تھا؟ سردی کا موسم. اور آپ کو اندازہ ہے کہ سردی میں ہاتھ اتنے تیزی سے نہیں چلتے، اور سردی کی وجہ سے انسان ٹھٹھرتا ہے اور مشقت کا کام اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس سائڈ سے جو سیف نہیں تھی سائڈ جہاں سے رسک تھا وہاں سے خندق جو ہے کھدوائی، اور کھدوائی ہی نہیں بلکہ ساتھ مل کے کھودی. صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین، اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو صحابہ کی ایسی کوئی تصویر، مطلب اس میں وہ منظر کشی کی ہوئی ہے کہ صحابہ جنگی ترانے پڑھ رہے ہیں
کہ ہماری جان قربان اور ہماری روح قربان اور ہمارا جو ہے ماں باپ قربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی دیدار کی امید رکھتے ہیں، ہم آخرت میں اجر کی امید رکھتے ہیں، اور یہ نعرے لگاتے ہوئے اور پرجوش انداز میں، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ سردی ہے اور فاقہ کشی ہے، ٹھیک ہے، اور چاروں طرف سے جو ہے اب سیل ہو گیا شہر، باہر سے کوئی چیز آ نہیں سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، جتنی رسد ہے جتنا سامان موجود ہے اسی کے اندر جیسے تیسے کر کے جو ہے وہ گزارا کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ایک محاصرہ تھا، اور یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ محاصرہ کتنا طویل ہوگا، اور کہیں سے کوئی امداد اور کھانا پینا جو ہے وہ بھی نہیں پہنچے گا۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے وہ خندق کھدوائی اور اپنے آپ کو سمجھے کہ انہوں نے کہا ہمیں باہر نہ جانا پڑے، بس ہم ڈیفینس کریں، ڈیفینسو پوزیشن پہ اپنے آپ کو لے گئے، اور یہ بہت اچھی اسٹریٹجی تھی، کیونکہ 12,000 کے مقابلے میں اتنے سے مٹھی بھر لوگ لے کے نکلنا تو خود اپنے آپ کو جو ہے وہ مروا دینے کے مترادف تھا۔ تو اس لیے یہ ترکیب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر کی۔ اور وہ بھی مشہور آپ کو واقعہ جو ہے وہ یاد ہوگا کہ جب چٹان کھودتے کھودتے ایک ایسی پتھریلی چٹان جو ہے وہ آ گئی کہ صحابہ اس پہ کدال مارے اور چٹان جو ہے وہ ٹس سے مس ہونے کا نام نہ لے۔ تو اس وقت صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یہ اس کا کیا کریں، یہ تو بڑی سخت چٹان آ گئی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چٹان پہ جو کدال جو تھی اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماری، تو آپ اس میں سے چنگاریاں اٹھیں، اور چنگاریاں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس وقت جو ہے محلات دکھائے گئے ہیں، قیصر اور روم کے محلات، یعنی اس وقت کی جو سپر پاورز تھی نا ان کے محلات دکھائے گئے ہیں۔ اور صحابہ نے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے تو اس وقت فاقہ کا عالم ہے، ہمارا تو یہ عالم ہے، کہ وہی مشہور واقعہ جو کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، مطلب بولے نہیں کچھ، بھوک کی وجہ سے اتنی شدت تھی، اتنا برا حال تھا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو جواب نہیں دیا اور اپنا کپڑا اٹھا کے اپنا پیٹ دکھایا تو اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ مطلب اتنی بھوک کا عالم اور اتنی کمزوری کا عالم اور اتنی سردی کا عالم اور اتنے خوف و خطر کا جو ہے عالم، لیکن کسی نے جو ہے وہ اس وقت ہمت نہیں ہاری۔ اب ذرا سا 1 منٹ کے لیے یہاں پر رکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے جتنے واقعات بتائے ہیں، کیا کبھی ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، بطور مسلمان ہم نے ایک اتنی بڑی زندگی الحمدللہ ہم نے بھی گزاری ہے، کبھی ان واقعات کا، ان حالات کا کوئی رمق، کوئی جھلک تک ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی؟ کبھی بھی نہیں دیکھی، کبھی بھی نہیں دیکھی۔ نرم نرم مسلوں پہ نماز پڑھ لینا، گرم گرم گیزر کے پانی سے وضو کر لینا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہا کے غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد چلا جانا، ہمیں تو یہ بھی محال لگتا ہے، خدا کی قسم یہ بھی محال لگتا ہے ہمیں۔ ہم نے کیا کرنے تھے ایسے کام؟ ہم کیسے کریں گے اس طرح کے کام؟ یہ سارے کام کروائے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، وہ انسان ہی تھے جنہوں نے یہ ساری جو ہے نا اسلام کے لیے جو ہیں وہ قربانیاں دی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمانوں نے وہ خندق کھود لی، وہ باہر کے باہر رہ گئے، مسلمان اندر محصور ہو گئے تو دشمن آرام سے بیٹھ گئے ہو گئے؟ نہیں، اب دشمن بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ پھر ان کے جو فسادی ذہن تھے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں نے، اچھا مسلمان تو سارے یہاں ڈیفینس لائن کے اوپر آ گئے جو خندق والی جگہ تھی، اور وہاں پہ آ کے تیر وغیرہ سنبھال کے اس میں بیٹھے رہے کہ اگر کوئی خندق کو کراس کرنے کی کوشش کرے تو اس کو تیروں پہ سے اس کے ساتھ حملہ کیا جائے یا پتھر مارے جائیں اور ان کو کراس کرنے نہ دیا جائے، اور خواتین کو اور بچوں کو جو ہے وہ شہر کے دوسری جانب جو ہے جہاں پہ بنو قریظہ تھے، یہودی قبائل تھے جو مسلمانوں کے حلیف تھے، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایک عہد تھا کہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، بچوں کو اور بوڑھوں کو اور اس طرح کے جو لوگ تھے جو جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے تھے ان کو اس طرح بھیج دیا۔ اب دشمنوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ بنو قریظہ کی سائڈ پر جو قلعے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کی خواتین اور اس طرح کے کچھ لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے بنو قریظہ سے کانورسیشن کرنی شروع کی، انہوں نے ان کو آمادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا تم ایسے کرو کہ معاہدہ توڑ دو نا مسلمانوں کے ساتھ،
تو ان کا معاہدہ تھا نا مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کسی کی مدد نہیں کریں گے. تو بنو قریظہ نے کہا کہ نہیں بھائی ہم کیسے معاہدہ توڑ دیں, ہمارا تو معاہدہ ہے. تو اس نے کسی نہ کسی طرح ان کو کوئی سبز باغ دکھائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جو کافر تھے نا جو 10-12 ہزار کا لشکر لے کر آئے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھو اس وقت سارا عرب مل کے نا مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ گیا ہے, اب تم نا ہمیں ہلکا نہیں لو. مسلمانوں کی بس اب جو ہے نا سمجھو کہ ان کی زندگی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے, اور مدینہ کی جو ریاست ہے نا یہ اب قائم ہوتی نظر آ نہیں رہی کہ یہ اس کا قیام تو ہو گیا, یہ چلتی نہیں دکھ رہی. تو اس لیے تم اب اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے نا یہ تم توڑ دو, اور یہ بڑا ہی نادر موقع ہے, تم یہاں سے بدعہدی کر دو. تو جب گھر کے اندر سے ہی ان کو چوٹ پڑے گی تو لازمی بات ہے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے جو جاسوس تھے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے جو 2 سردار تھے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو ہے بنو قریظہ کے پاس بھیجا. یہ یہودی قبائل ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہودی ڈے 1 سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ستایا, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ویسے ہی ان کو کچھ ضد اور عناد تھی. ٹھیک ہے, کہ جب کیا کہتے ہیں سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے پاس پہنچے, کہا کہ اب جیسے ہم نے حجرات میں پڑھا تھا کہ کوئی اگر خبر تمہارے پاس آئے تو ایسے نہیں کسی پہ حملہ کر دو بلکہ اس کی تحقیق کر لو, کیونکہ یہ خبر تو آئی تھی لیکن اس کی تحقیق ہونا ضروری تھی کیونکہ یہ حلیف تھے ہمارے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معزز کچھ اور معزز لوگوں کو جو ہے بھیجا, اور جب وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اچھا ہاں ایک اور بات سنیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی دیکھیں, آپ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین فتین انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے ان سے بات کرنا, اگر تو وہ کہیں کہ ہم معاہدے کے اوپر قائم ہیں پھر تو ٹھیک ہے تم آ کے سب کے سامنے بتا دینا, لیکن اگر وہ بدعہدی پر اتر آئیں تو دیکھو سب کے سامنے نہیں بتانا, مجھے علیحدہ میں آ کر بتانا, مجھے اشارہ کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اتنا اولو العزم نہیں ہوتا, پبلک جو ہے وہ ان کا مورال گر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ اور دیکھو. اب جب یہ گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو انہوں نے تو بڑی جو ہے نا بے شرمی کے ساتھ بولے کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. پھر گئے معاہدے سے, پھر گئے, اور پھر یہ جو سردار تھے یہ واپس لوٹے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غداری کرنی تھی نا بنو قریظہ وہی غداری جو ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کو اشارتاً بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خیر چپ رہے, لیکن کب تک چھپتی یہ بات؟ دشمن تو خود اس بات کو پھیلانا چاہ رہا تھا. آہستہ آہستہ یہ بات جو ہے وہ سارے لوگوں میں جو ہے وہ پھیل گئی, اور شہر کا وہ حصہ بھی خطرے میں پڑ گیا جہاں پہ خواتین تھیں اور جہاں کے ڈیفنس کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا. اب اگر وہ کھول دیں بنو قریظہ وہاں سے راستہ کھول دیں اور ان کو جو ہے سیف ایک جو ہے پیسج جو ہے وہ دے دے تو وہ تو اندر داخل جو ہے وہ ہو جائیں گے. تو منافقین کی سرگرمیاں, اب بیچ میں جو منافقین تھے مسلمانوں کے بیچ میں بھی تو منافقین تھے نا جو دبے دبے کاروائیاں جو ہیں وہ کر رہے تھے, ان کو پتہ چلا کہ ایک دشمن جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے تو اب ان کی بھی سرگرمیاں اور کاروائیاں تیز ہو گئی. اب آپ دیکھیں باہر کھڑے ہیں 10-12 ہزار دشمن جو خون کے پیاسے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہودی جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کر دی, اور بیچ میں کون موجود ہیں؟ وہ موجود ہیں جو پنچنگ کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ توڑنے پر آمادہ ہیں اور وہ نفسیاتی طور پر جو ہیں مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ کدال مارا اور کہا کہ مجھے تو جو ہیں وہ قیصر و کسریٰ کے محل فتح ہونے کی مجھے خوشخبری دی کہ مجھے وہ محل دکھائے گئے ہیں, تو کہنے لگے لو جی ایک طرف تو وہ قیصر و کسریٰ کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ محل فتح ہوں گے, اور یہاں حال ہمارا یہ ہے کہ گھر سے باہر ہم رفع حاجت کے لیے بھی نہیں نکل کے جا سکتے. اتنا خطرہ جو ہے موجود ہے, اور کھانے کو ہمارے گھروں میں دانہ نہیں ہے, اور فاقہ کشی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو پھر کچھ لوگوں نے جو اس وقت مارے باندھے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ڈیفنس لائن پر جو موجود تھے اپنا منافقین, تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو برے مارے جائیں گے, ادھر سے یہودی ماریں گے ادھر سے یہ ماریں گے, ہمیں تو لگتا نہیں کہ مسلمانوں کے میں اب کوئی دمخم باقی رہا ہے. وہ آئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں اور ہمیں یہ پریشانی ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں ایسے کرنا ہے, تو ایسے کریں ہمیں تو اجازت ہی دے دیں.
ہم نکلیں یہاں سے. اب تو پہلے ہی لوگ کم، حالات ادھر سے بھی خراب، ادھر سے بھی خراب، ادھر سے بھی خطرہ، ادھر سے بھی خطرہ. اب ایسے میں بیچ میں جو سو کالڈ اپنے لوگ تھے وہ بھی اپنی اوقات دکھانا شروع ہو گئے. تو آپ سمجھیے کہ کیا حالات ہوں گے، کتنے مشکل حالات ہوں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ شدید ایک آزمائش کا وقت جو ہے یہ وہ تھا. ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ تھے نا جو مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لے دے کے راضی کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ہر طرف سے تو نہیں نا دشمن بنا سکتے. چلو اب وہ تو ان سے تو لڑنا ہی ہے جو 10-12 ہزار کا گروپ آ گیا، لیکن اب جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہماری عورتوں کو خطرہ ہے، جن سے ہمارے شہر کو خطرہ ہے، ان کے ساتھ نا کچھ لینا دینا کچھ طے کر لیتے ہیں اور دے کے نا تو ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مدینہ کی جو پیداوار ہوتی ہے نا تو اس کا 1/3 حصہ تم لے لینا اور تم ہمارے ساتھ بدعہدی جو ہے وہ نہ کرو اور تم ان کا ساتھ جو ہے دشمنوں کا ساتھ نہ دو. جب یہ بات انصار کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد معاذ کو پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 پیداوار دے کر ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو پتہ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں یا اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس کو قبول ہی کرنا ہے، یا آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں زیادہ مشکل میں ڈالنا نہیں چاہ رہے، آپ ایک ڈیفینسو پوزیشن پر جا کر جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو تمہیں بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، نہ میرا دل کر رہا ہے ایسا کرنے کو، نہ اللہ نے کہا ہے ایسا کرو، لیکن میں تمہیں جان بوجھ کر تمہیں اتنی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، 1/3 پیداوار دے کر اگر کوئی بچت ہو سکتی ہے تو کر لینی چاہیے. تو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارا عرب متحد ہو کر جو ہے نا تمہارے پر حملہ جو ہے وہ کر بیٹھا ہے. تو رسول اللہ انہوں نے کہا، انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کریں تو ختم کر دیجیے، ہمیں یہ معاہدہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے. یہ قبیلے جو ہے جب ہم مشرک تھے نا تب بھی کبھی ہم سے ایک سکہ بھی جو ہے نا ہم سے خراج کا نہیں لے سکے، ان میں اتنی جرت نہیں تھی. آج جب کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور آج ہم مسلمان ہو گئے، تو اب ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ صرف ہماری تلوار کرے. اب جس نے ہمارے ساتھ کرنا ہے صرف جنگ کرے، یا تو جیت جائے یا ہمیں جو ہے وہ شکست دے. پھر ٹھیک ہے اگر ہماری شکست ہوگی پھر تو کریں گے لوگ جو مرضی کرنا ہے. کوئی آپ یہ سمجھے کہ سرفروشان اسلام کا جذبہ کیا؟ مدینہ ایسے ہی مدینہ نہیں بن گیا بھائی، مدینہ حرم کے مقابلے میں حرم نبوی بنا. کیوں بنا؟ مدینے والوں کی قربان. آج میں اور آپ سوچیں ہم ان قربانیوں کا 1000واں حصہ بھی کوئی دے سکتے، 999 تو چھوڑ دیں، ہے نا. ہم اس میں سے اتنا سا بھی ہم نے تو، میں وہی کہا نا، ہمیں تو یہ بھی مشکل لگتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ والا دین ہم کو پہنچا ہی نہیں. ہمیں پہنچا سنت ہے سرما لگانا، ہمیں پہنچا سنت ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، ہم کو لگا کہ سنت ہے داڑھی رکھنا، خوشبو لگانا، نکاح کرنا، 4 شادیاں کرنا، یہ باتیں پہنچی ہیں. کھانے کے بعد میٹھا کھانا، یہ سنتیں پہنچی ہیں. ہمیں یہ طریقے نہیں پہنچے کہ سرفروشان اسلام کی تو سنتیں یہ تھیں، محبتیں یہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہرحال انہوں نے کہا پھاڑ دیں گے مسلمان، نہیں کرنا یہ معاہدہ، ٹھیک ہے، کینسل کر دیا یہ معاہدہ. اچھا اب دیکھیں کہ جب انسان جو ہے نا جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے مدد کرتے ہیں. ایک مسلمان ہو گئے تھے، ایک صاحب، ان کا نام تھا حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ نا اندر مسلمان ہو گئے، مطلب انہوں نے ابھی ان کے اسلام کی خبر جو ہے نا، اب کیا ہے دیکھیں جب اللہ کچھ کرنے پہ آتا ہے نا، ساری فوجوں کے مقابلے میں ایک بندے سے وہ کام لے لیتا ہے جو آپ کی تلوار نہیں کرے گی، جو آپ کی توپ نہیں کرے گی، جو آپ کا میزائل نہیں کرے گا. ایک بندہ وہ کام کر جاتا ہے. نعیم بن مسعود جو ہے مسلمان ہو گئے. اچھا اب ان کی عقل دیکھیں، ماشاءاللہ ان کی بھی سوجھ بوجھ دیکھیں. مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگ، دماغ دیکھیں ابھی کا، کہہ لیں گے یا رسول اللہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے.
آپ اس وقت جو خدمت لینا چاہیں لے لیں مجھ سے. لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں میں کافر ہوں, ان کو نہیں پتہ میں آپ کا ساتھی ہوں. میں آپ کے لیے جاسوسی کر دوں گا, میں ایسا کام کروں گا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو کہنے کہ میں خدمت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم جاؤ دشمن میں پھوٹ ڈلوا دو. یہ بھی بڑا کام ہے نا, کہ دشمن میں پھوٹ ڈلوا دو. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو وہ گئے بنو قریظہ کے پاس, یہودی قبیلے کے پاس, اور ان میں ان کا بڑا میل جول تھا, بڑا ان کے آپس میں دوستیاں یاریاں تھیں. اور کہنے لگے, ان کو جا کے کہنے لگے, حضرت نعیم بن مسعود کی بات بتا رہی ہوں. تمہیں پتہ ہے یہ سارے جو قریش کے لوگ ہیں, اہل مکہ, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تو محاصرے سے تنگ آئے پڑے. 20-22 دن ہو گئے ان کو محاصرہ کیے ہوئے, اور باہر ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے. تم تو اندر بیٹھے ہو نا, یہ تو شہر کے اندر بیٹھے تھے نا, بنو قریظہ والے تھے, تم تو شہر کے اندر بیٹھے ہو, یہ تو محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں, اور لگتا ہے کہ یہ چلے ہی جائیں گے اب یہاں سے, کیونکہ یہ اندر پہنچ نہیں پا رہے. اور اگر ایسے میں تم نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کر دی تو یہ تو جہاں سے آئیں گے پلٹ کے وہاں چلے جائیں گے. تمہارے گھر تو یہیں پر ہے نا, کتنی عقل کی بات ہے, تم مارے جاؤ گے. دیکھو بدعہدی نہ کرنا مسلمانوں کے ساتھ. اور اچھا چلو, اگر تم نے ساتھ ہی دینا ہے نا ان کا, ایک کام کرو, تم ان سے کہو ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. قریش مکہ سے کہو ہم تمہیں سیف پیسیج دیتے ہیں, مسلمانوں تک پہنچ دیتے ہیں, لیکن تم ایک کام کرو, ان سے کہو کہ اپنے چند معززین سرداران ہمارے پاس جو ہے یرغمال بنا دو, یعنی گارنٹی کے طور پہ ہمارے پاس اپنے, کیونکہ بھائی اگر تمہارا کام نکل گیا ہے اور تم واپس چلے گئے تو ہم تو یہاں مسلمانوں سے مار کھانے کے لیے رہ جائیں گے. نہ ایسے نہیں بھائی, تم گارنٹی کے طور پہ پہلے کچھ اپنے معزز بندے ہمارے پاس چھوڑو, پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ حصہ لیں گے. تم تو اگر جنگ کا پاسا پلٹا, تم نے اپنی سواریاں اٹھانی ہیں, نکل جانا ہے یہاں سے, مریں گے تو ہم یہاں پہ, پھنسیں گے تو ہم یہاں پہ. نہ بھائی نہ, ہم نہیں کرتے. تو تم نے ان سے ان کے نا کچھ بندے مانگ لو. نے کہا اچھا ہاں یہ تو بڑی عقل کی بات کی تم نے, واہ بھائی واہ, تم تو بہت سمجھدار ہو. آگے بنو قریظہ ان کی بات میں. اب جو ہیں کیا کہتے ہیں, حضرت نعیم بن مسعود اب گئے وہاں پر, جو قریش والے جو لوگ تھے اور غطفان کے جو تھے. اب ایک تو وہ ویسے بیچارے ہمت ہارے ہوئے تھے, کیونکہ اتنے دن کے محاصرے میں ہاتھ تو ان کے کچھ آیا نہیں سوائے ذلت کے اور ٹھنڈ کے, اور ان کے پاس بھی اب کھانے پینے کا سامان اور یہ چیزیں ان کی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ تم کس پہ بھروسہ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہو, بنو قریظہ پہ؟ بھائی تم دیکھنا وہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والے. اب میری بات کا یقین نہیں آ رہا نا, تو دیکھنا وہ تم سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیتے جب تک کہ تم اپنے معززین جو ہے ہمارے پاس گارنٹی کے طور پہ نہ چھوڑو. وہ تمہارا ساتھ تھوڑی دے رہے ہیں, وہ تم پہ وہ نہیں کر رہے, ٹرسٹ نہیں کر رہے, وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں, وہ نہیں آئیں گے تمہارے اس میں نا. تو وہ تم سے دیکھنا تمہارے بندے مانگیں گے. اچھا اب ظاہر ہونا تو یہی تھا. اب جب یہ قریظہ اور بنی غطفان اور کفار قریش, اب جب یہ سارے جو ہے وہ بیٹھے اور یہی ہوا, انہوں نے ان سے کہا بندے دے دو. او ہو, ان کے دل میں تو پہلے ہی بیج ڈل چکا تھا نا. تو انہوں نے کہا کہ نہ بھائی نہ, اس کا مطلب ہے کہ یہ تو تم ہمارے ساتھ ہی غداری کہ تم تمہارے بندے مروا دو گے. تو لگتا ہے تم بیچ بیچ میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہو, تم سارے مل کے جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے وہ کام جو ہے وہ تمام کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہ ہو کہ کل ہم حملہ کریں اور ادھر سے جناب تم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کر مل جاؤ. تو نہیں بھائی نہیں, ہم نہیں کرتے. اور انہوں نے سب نے نا کفار نے جو ہے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شکریہ ادا کیا کہ اچھا ہوا آپ نے ہمیں بچا لیا. ادھر سے بنو قریظہ نے حضرت نعیم بن مسعود کا. اب یہ وہ بات ہوگی جو میں اس دن آپ سے کہہ رہی تھی کہ جنگی ہتھیار کے طور پہ بھی کبھی کبھی یہ جھوٹ جو ہے بول کے پھوٹ پڑوائی جا سکتی ہے, کیونکہ اس ایک جھوٹ سے کتنی جانیں بچ گئیں, ہماری بھی بچ گئی اور ان کی بھی بچ گئی, کتنا خون خرابہ جو ہے بچ گیا. تو بہرحال یہ جنگی کا جو چال جو ہے وہ کامیاب ثابت ہوئی. اب 25 دن محاصرے کو جو ہے وہ گزر چکے ہیں, سردی کا زمانہ, اور نہ پانی ملے, نہ غذا, نہ جانوروں کو چارہ جو ہے ملے. اب ایسے میں اب اللہ کی مدد آ گئی. اب اللہ کی مدد کیسے آ گئی؟ کس چیز سے اللہ نے مدد کی ہوگی؟ آندھی بھیج دی, بس. اللہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک آندھی کو, ہوا کو حکم دیا چل بھائی چل پڑ. ایسی آندھی آئی, ایسی کڑک
بجلی کی ایسی چمک اور ایسی سردی اور ایسا اندھیرا کہ ان کے خیموں کے جو وہ تھے ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی ہانڈیاں جو چولہوں کے اوپر رکھی تھیں وہ اڑ گئیں، افراتفری، اور ہر بندہ جو ہے پریشان ہونے کا چلو بھی چلو نکلو یہاں سے، کیونکہ ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اور پریشانی بھی جو ہے وہ اتنی رہی، اور جو ہے مطلب فائدہ بھی جو ہے ان کو کچھ نہ رہا۔ اور اس طرح یہ گروہ جو ہیں احزاب کے جو سارے گروہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، یہ سب کے سب ناکام و نامراد واپس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، میں انشاءاللہ آپ کو کل مزید بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گی، لیکن اب ہم تھوڑا سا سورہ احزاب کا ایک آدھ رکوع جو ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ احزاب سورہ جو ہے سورہ نور سے 1 سال قبل نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں بھی پردے کے احکامات ہیں، اس میں پردے کے وہ احکامات ہیں جو گھر سے باہر جاتے ہوئے پردہ ہے۔ سورہ نور میں کون سا پردہ پڑھا تھا آپ نے؟ بالکل صحیح، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، در حقیقت اللہ علم اور حکمت والا ہے، اور اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی جا رہی ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ویسے میں نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو وہ صورتیں زیادہ سناؤں جس میں یا تو آخرت آئے یا احکامات آئیں، یہ احکامات والی صورت ہے، یہ جو ہے نا ہمیں جھنجھوڑ ڈالنے والی جو ہے وہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اب ایک حکم آنے والا ہے کہ جو اس زمانے میں، تو کیا آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے، لوگ جب کسی کو لے پالک کر لیتے ہیں نا، اڈاپٹڈ بچہ کر لیتے ہیں، تو اڈاپٹڈ بچے کے متعلق احکامات آ رہے ہیں کہ اڈاپٹڈ بچے کے آپ وہ بن سکتے ہیں، گارڈین بن سکتے ہیں، آپ اس کے جو ولدیت کا کالم ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے محرم ہیں، ہمارے ابھی ہم نے سورہ نور میں محرم رشتے پڑھ آئے ہیں، اگر آپ نے ولدیت کے کالم میں اپنے نام کے ساتھ اس کو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، ٹھیک ہے، وہ سارے وہ رشتے جو ہیں اس کے ساتھ وہ محرم کے ہو جائیں گے نا، جو محرم کے، حالانکہ وہ تو محرم نہیں ہوں بن رہا۔ اسی طرح وراثت کے احکامات میں بھی وہ ساری چیزیں جو ہے، تو اس سے دین کے معاملات میں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اسلام جو ہے نا نسب کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اس طرح کرتا ہے کہ وہ نسب کا سلسلہ چلاتا ہے نکاح کے نظام کے ساتھ، بلا وجہ نسب نہیں چلتا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو ہر چراگاہ میں منہ مارنے کے لیے اللہ پاک نے نہیں چھوڑا ہوا، حفاظت نسب ہے، اور اس کا اتنا اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اگر کسی عورت کو ڈیورس ہو جاتی ہے کسی مرد سے تو اس کا وہ بھی 3 ماہ انتظار کرتی ہے اپنے پیریڈز کا، تاکہ اگر کوئی پریگننسی ہے تو وہ اس کی ظاہر ہو جائے، تاکہ اس بچے کا نسب اس کے ساتھ جوڑا جائے جس کے ساتھ وہ نکاح میں تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر جب تک کہ اس کی پریگننسی سے وہ فارغ نہیں ہو جاتی، وہ عورت، اس کی عدت جو ہے وہ جاری و ساری رہتی ہے، چاہے وہ چند دنوں پر مبنی ہو یا چند مہینوں پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نسب کی حفاظت کا، نسل کی حفاظت کا، اور باپ کی جو ولدیت ہے اس کی مطلب حفاظت کا اتنا گہرا انتظام جو ہے کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم جن معاشروں میں، جن معاشرتوں کو کہ ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں، جن سوسائٹیز کو ہم آئیڈیلائز کریں، وہاں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں نہیں پتہ کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، ایک ہی گھر میں 2-2 3-3 لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ایک ہی عورت چلا رہی ہوتی ہے، پال رہی ہوتی ہے، نہیں پتہ اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، کیا ہے، کیا صورتحال ہے، دس اینڈ دیٹ، اور ان کے ہاں اس چیز کی کوئی ویلیو نہ، ان کے ہاں کوئی حرمت والے رشتے ہیں۔ ہمارے تو پوری ایک لسٹ آپ نے پڑھی تھی نا، خالہ کی، پھپھی کی، اور ماں کی، اور بھانجیوں کی، اور بھتیجیوں کی، اور نانی کی، اور دادی کی، کہ یہ سارے رشتے جو ہیں نا وہ حرمت والے ہیں۔ پھر اس میں سسرال کے بھی کچھ رشتے آ گئے تھے جس میں ساس جو ہے وہ آ گئی تھی، سالی جب تک کہ ایک بہن دوسرے اس کے نکاح میں ہے، دوسری بہن اس کے لیے قطعاً حرام ہے جب تک ایک بہن اس کے نکاح میں ہے۔ تو مطلب ہمارے یہاں تو پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سلسلہ ہے جس میں گھر میں نظر بازی سے روک دیا گیا ہے، اس کی پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے۔
اور وہاں پہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. تو یہاں پر اڈاپٹیڈ بچوں کے لیے جو بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ حضرت زید جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، جن کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جو آپ کی پھپھی ذات کازن تھی ان کے ساتھ کروا دی. اب ان کی آپس میں نبھی نہیں اور ان کی طلاق جو ہے وہ ہو گئی. اور حضرت زید چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور اللہ نے یہ نکاح اس لیے کروایا تھا کہ توڑوانا تھا. اور اللہ نے یہ نکاح اس لیے کروانا تھا کہ نکاح نہیں توڑوانا بلکہ نکاح توڑوانے کے علاوہ ایک رسم توڑوانی تھی. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ اپنے لے پالک بیٹے کی اس بیوی سے کہ جو اس کو اس نے طلاق دے دی ہو، کوئی اگر شریف آدمی اپنے لے پالک بیٹے کی اس بیوی سے، سابقہ بیوی سے شادی کرے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ بہت ہی برا کہیں گے بہت ہی کوئی کیا کہتے ہیں معیوب. اب آپ بتائیے یہ کام تو آپ کے پیغمبر نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بتائیں یہ باتیں معاشرے میں کیوں نہیں کی جاتی، یہ چیزیں کیوں نہیں کی جاتی؟ اب آپ یہ سوچیں کہ ہمیں تو یہی کہا گیا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے اپنے لے پالکوں کی بیٹیوں سے بہو سے جو ہے بیویوں سے، سابقہ بیویوں سے شادی کرنے چل پڑیں. سمجھانے کی بات یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے نسب کی حفاظت کی. اپنی بہو حرام ہے، بالکل حرام ہے. جو اپنے بیٹے سے کی جو بیوی ہے سگی، مطلب اس کی اپنی بیوی ہے، سابقہ ہو گئی یا جو بھی ہو گئی نا، وہ حرام ہے، وہ بالکل حرام ہے. لیکن لیب پالک کے سلسلے میں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ کام اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا تو اس لیے اس کی اطاعت کرنا اور اس کو معیوب نہ سمجھنا ہمارے لیے بھی لازم ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی معاشرے میں ایسا کرے گا تو آپ دیکھ لیں کتنی زبانیں اس کے لیے کھلیں گی نا، اور کس طریقے کے اوپر جو ہے وہ مطلب انگلی جو ہے وہ اٹھائیں گے کہ جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا. اور کہا کہ اللہ اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پہ توکل کرو. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرتے ہو کفار و منافق؟ کیونکہ اس زمانے میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور ان کے ہاں تو لے پالک کو ایسی سمجھا جاتا تھا جیسے سگا بچہ. تو کیونکہ ان کو کہتے بھی زید بن محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ڈکلیئر کر دیا تھا. تو پھر ان کے بعد جب ان کی جو سابقہ وائف تھی حضرت زینب، اور پتہ ہے حضرت زینب کا نکاح کہاں ہوا ہے؟ آسمان پر ہوا، اللہ نے کروایا. یہ ایسا نکاح ہے، باقی نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں، زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اور وہ اس پہ بڑا فخر کیا کرتی تھی، میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کہا کہ اگر معاشرے میں اس سوشل ایک جو ہے تم نے ایک ٹیبو جو ہے جس کو توڑا ہے، اس کی وجہ سے کفار و منافقین زبان درازیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے نہیں ڈرنا، آپ کو اطاعت کرنی ہے اللہ کی. اللہ اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے. سیدھی سی بات ہے، یا تو انسان مومن ہوگا، یا بندہ منافق ہوگا، یا بندہ سچا ہوگا، یا بندہ جھوٹا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، دل ایک ہی طرف ہوگا نا، یا تو دین کی طرف ہوگا یا دنیا کی طرف ہوگا. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بیک وقت دو کشتیوں کا جو ہے وہ سوار رہے. کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل جو ہے وہ نہیں رکھے، اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. اچھا، یہ بھی ایک عرب کی جو ہے ایک بری رسم تھی. کیا رسم تھی کہ جب کبھی بیوی سے لڑائی ہوتی تھی تو کبھی کبھی غصے میں یہ کہہ دیتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یا یہ کہ تو میری ماں کے جیسے. تو کہا ایسی باتیں کہہ دینا گناہ کی بات ہے، لیکن اس سے بہرحال نکاح جو ہے وہ نہیں ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے، تو اگر تم ایسی باتیں کرتے ہو تو تمہاری ماں تمہاری ماں رہے گی، بیویاں تمہاری ماں نہیں بن جاتی ایسی باتیں کہنے سے. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ٹھیک ہے، دو چیزوں کا کر دیا. اور اس کے بعد یہ تو باتیں وہ لوگ منہ سے نکالتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہ صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی ولدیت میں باپ کا ہی خانہ آئے، اور یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. اگر تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا باپ کون ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہے. وہی میں نے کہا گارڈین ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کے گارڈین ہو سکتے ہیں. نہ دانستہ جو بات تم کہہ دو اس پہ گرفت نہیں، لیکن گرفت اس بات پر ضرور ہے جس کا ارادہ تم دل سے کہتے ہو. مگر پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ڈاکیومنٹیڈ کر دینا
اور اس کو اپنے حسب نسب کے اندر شامل کر لینا یہ جو ہے منع ہے. اور بے شک اللہ نہیں یہ حکم تو اب آیا ہے نا, اس پہلے تو ٹھیک تھا نا, جب تک بولا گیا ٹھیک تھا, اب یہ حکم آیا اب منع ہے, اب نہیں بول سکتے, زید بن محمد نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی تو یعنی مجھے تم مومن نہیں ہو سکتے, ہے نا, یاد ہے نا وہ حدیث, مومن نہیں ہو سکتے کب تک کہ جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مقدم نہ ہو جائے, تمہیں پیارے نہ ہو جائے. کس سے زیادہ پیارے نہ ہو جائے؟ تمہارے ماں باپ سے. جب تک پیارے نہ ہو جائے تمہاری اولاد سے, اور جب تک کہ پیارے نہ ہو جائیں تمہیں تمہاری جان سے. تو جب تک ان سب سے بڑھ کے پیارے نہیں ہو جاتے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. اور نبی کی بیویاں تو تمہاری مائیں ہیں, مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت یہ رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مدینہ میں جب انصار و مہاجرین کی مواخات کروائی تھی تو پھر کیا کیا تھا کہ انہوں نے آدھا آدھا مال لے لیا تھا, مہاجرین انصار کا آدھا آدھا مال جو ہے وہ لے لیا تھا. تو ان کو لگا کہ اب شاید ہمارے مرنے کے بعد بھی جیسے ہمارے رشتہ دار ہمارے مال میں حقدار ہیں, تو اب یہ مہاجرین جو ہیں وہ ہمارے بعد میں بھی, کہا نہیں یہ وہ ایک وقتی ضرورت تھی, وہ ایک انتظامی ایک ضرورت تھی, تو یہ وقتی سے ایسا تھا. اب تمہاری جو جائیدادیں ہیں یا جو بھی تمہارا ترکہ ہے اس میں حقدار جو ہیں تمہارے رشتہ دار ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے, اب وہ نہیں ہوں گے, مہاجرین نہیں ہوں گے. اور سوائے اس کے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, ہے نا. تو 1/3 جو ہے وصیت ہم کر سکتے ہیں, اپنے مال میں سے ہم 1/3 مال اس کو دے سکتے ہیں جو ہمارا وارث ہے ہی نہیں, وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. ہر وارث کو اتنا مال ملے گا جتنا اللہ نے طے کیا ہے, اس سے کم نہ زیادہ. وارث کے علاوہ کسی کو آپ 1/3 مال دینا چاہیں, کسی مدرسے میں دینا چاہیں, کسی ٹرسٹ میں دینا چاہیں, ویسے کسی کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا, تم سے بھی, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ بن مریم علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی, اور سب سے پختہ عہد لیا کہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں. سچے لوگوں سے سچائی کے بارے میں سوال کرے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عہد نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے اوپر کوئی دلیل بھی مانگی ہے, عمل بھی مانگے ہیں. آمنو سے کام نہیں چلے گا, عامل الصالحات بھی جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے, تو ہمارا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا. اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب جو ہے وہ مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا. چلیں اس کو پھر انشاءاللہ کل کرتے ہیں. یہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مزید تفصیل بھی بتاؤں گی, اور یہ نیا رکوع جو ہے اس کے ساتھ شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم سب نے سورہ احزاب کی روشنی میں مومنوں کا کردار دیکھا, منافقوں کا کردار دیکھا, کافروں کا کردار دیکھا. اے اللہ ہمیں مومنانہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے کردار میں جہاں کمی ہے ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ جان نثاری میں ہمیں جس طرح آگے بڑھنا چاہیے, اے اللہ ہمارے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ پیدا فرما دے. اور اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کا غلام نہ بنا. اے اللہ ہمیں لوگوں کی مرضیوں کو دیکھ کے چلنے والا نہ بنا, بلکہ تو اپنی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری خطائیں کوتاہیاں غلطیوں سے درگزر فرما اور معاف فرما.